بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑکتے دلوں کو میرا سلام۔ سب بخیر۔ 4 رمضان مبارک 15 مارچ 2024۔ آپ سے مخاطب آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ قبل رحمانی، خادم رحمانی برادری پاکستان۔ اس وقت تقریباً 7 بج چکے ہیں۔ میں ابھی گھر سے باہر نکل رہا تھا تو رات کو میرے ساتھ بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا ہمارے ساتھ۔ وہ چونکہ کیا اس کے بارے میں بیان کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ غربت کہہ لیں، بے روزگاری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ میں تراویح پڑھنے کے لیے گیا۔ چھوٹے بھائی نے کسی کام کے سلسلے میں ٹاؤن شپ جانا تھا، بہن کی طرف گیا۔ وہ ٹاؤن شپ A2 میں 2 بلاک میں، وہاں 125 موٹر سائیکل تھی ہماری APP 2001۔ وہ ابھی دروازے میں لاک کر کے ایز یوزل جو لاک لگاتے ہیں، لاک لگا کے وہ اندر چلا گیا سسٹر سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک 10 یا 15 منٹ لگے ہوں گے، واپس باہر آیا تو موٹر سائیکل نہیں تھی۔ اندازہ کر لیں 10-15 منٹ کے اندر اس بندے نے صفائی کی ہے۔ وہ کب پیچھے لگا ہوا تھا، کہاں سے وہ پیچھے اس نے اس کو ریکی کی ہے۔ اور یہ عجیب سا واقعہ رمضان المبارک میں ہوا، کبھی ہوا نہیں ایسا ہمارے ساتھ۔ عجیب سچویشن ہے۔ لاہور میں ایک موٹر سائیکل چوری ہو گئی، 125 نئی موٹر ہے، 2022 ماڈل کی موٹر سائیکل ہے، ریڈ کلر ہے۔ میں تو تراویح پڑھنے گیا ہوا تھا، مس کالیں لگی ہوئی تھی بیٹے کی۔ اس کے بعد یہ وہاں گھر سے بیٹے گئے ہیں اور بھائی کے ساتھ بھانجا گیا وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن ہے انڈسٹری ایریا میں، کوٹ لکھپت یا انڈسٹری ایریا کے اندر ایک پولیس اسٹیشن ہے۔ وہاں انہوں نے پہلے نمبر پہ تو 15 پہ کال کی، وہ تھا تھوڑا سا پہنچ گیا پر لیٹ پہنچے۔ انہوں نے وگو وغیرہ دیکھا، انہوں نے کہا جی آ کے رپورٹ درج کرا دیں، اپلیکیشن دے، اس کی FIR کٹ جائے گی۔ تو وہاں یہ لوگ پہنچے ہیں، وہاں اپلیکیشن دی۔ میں بھی تقریباً 9:40 تک میں بھی آ چکا تھا گھر پہ۔ میں نے جب مس کالیں دیکھی تو میں بہت اللہ خیر کرے، مس کال لگی ہوئی بیٹوں کی، تو میں فوری طور پہ وہاں پہنچا ہوں تھانے میں انڈسٹری ایریا کے۔ وہاں درخواست پڑی ہوئی تھی، میرے سائن ہونے تھے کیونکہ موٹر سائیکل میرے نام پہ تھی۔ تو وہ میں نے سائن انگوٹھا کیے اور وہ سائن انگوٹھا کر کے پھر میں وہاں پہ میں نے کہا جی اس کی FIR کاٹے، پرچہ دیں۔ وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پولیس والا، آئی ڈونٹ نو، مجھے کیا پتہ ہوگا اس طرح جس طرح اس نے کہا کہ جی اس وقت سسٹم خراب ہے، سسٹم ڈاؤن، اس وقت FIR نہیں کٹ سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی کٹتی آپ کو میسج آ جائے گا۔ تو میسج چلو رات کو تو میسج نہیں آیا، انہوں نے کہا جی کٹ جائے گی، سسٹم تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، یا بیٹھ جائیں، جانا چل جائیں۔ براللہ پھر ہم تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہوگا یا کچھ آگے پیچھے 2-4 منٹ ہوں گے، ہم واپس آ گئے کہ اب کیا کرنا جہاں بیٹھ کے۔ اب سسٹم کا تو پتہ نہیں، سسٹم ہمارے اللہ خیر کرے ایسے ہی ہیں۔ IG صاحب سے جب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سسٹموں کو ذرا بہتر کریں۔ کوئی بندہ کسی ایمرجنسی میں ہوتا ہے، کوئی بندہ عبادت کے لیے کہیں بیٹھنا ہوتا ہے، تو جیسے ہی کسی کو کام پڑتا ہے سسٹم بیٹھ جاتے ہیں۔ ان سسٹموں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ بندوں کو بٹھا دیں، ایسے بندوں کو گھروں میں بھیجیں جو سسٹموں کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ کیوں بیٹھا ہے۔ وہ خیر وہ
رات میں تو کوئی اپلیکیشن کا مجھے FIR کی میسج نہیں آیا، پر صبح تقریباً کوئی 6:15 بجے کا ٹائم تھا جس وقت میرے پاس وہ میسج آیا۔ تقریباً 6:15 بجے مجھے فون آیا ٹاؤن شپ انڈسٹری ایریا تھانے سے، محرر صاحب کا، انہوں نے مجھ سے کوئی ڈیٹیل مانگی، موٹر سائیکل کا نمبر اور وہ گھر کا ایڈریس جہاں سے چوری ہوئی وہ کنفرم کیا اور میرا نام کنفرم کیا۔ میں نے کہا جی FIR نہیں کٹی ابھی، کہتے بس کاٹ رہا ہوں، ابھی آپ کو میسج آ جائے گا، بس اتنی بات کی۔ خیر ابھی تک میسج نہیں ہے اس وقت، چلیں ہو سکتا ہے دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن میری IG صاحب سے ریکویسٹ ہے اور حکمران بالا سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو ذرا کنٹرول کریں اور میری موٹر سائیکل جتنی جلدی ہو سکتی ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے میری موٹر سائیکل ٹریس کر کے ڈھونڈ کے مجھے دے۔ اور مریم نواز صاحبہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ تھانے کے کلچروں کو بہتر کیا جائے، محلے کی سیکورٹیوں کو بہتر کیا جائے۔ آبادیات میں، ٹاؤنوں میں تو سب کی سیکورٹیاں ہیں، جو ٹاؤن کے نئے ٹاؤن بنتے ہیں ان میں تو سب ٹاؤنوں نے اپنی اپنی سیکورٹیاں رکھی ہوئی ہیں، گارڈ رکھے ہوئے ہیں ٹاؤن کی طرف سے، لیکن جو آبادی ہے ان کا تو بڑا ہی برا حال ہے، اس میں تو کوئی سیکورٹی کے معاملات ہی کوئی نہیں ہیں۔ وہ بات کریں تو دوسرا IG صاحب سے میری درخواست ہے کہ تھانوں کو کلچر کو بہتر کریں، یہ تڑاں والی باتوں کو ختم کر کے پڑھے لکھا کلچر لائیں۔ اگر یہ پڑھے لکھے بندے نہیں ہیں تو ان کو چینج کر کے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں بے تحاشا IT کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیں، تڑاں والی باتیں ختم کرے، یس نو، اور وہاں پہ بیٹھنے کا کسی کو ترغیب دے کہ جی بیٹھیں آپ جی بتائیں جی، اس طرح کر کے کوئی ڈیلنگ ہو، ریسیپشن اچھی کرے، سمائل ہو چہرے پہ جو بات کر رہا ہوں۔ یہ IG صاحب سے میری ریکویسٹ ہے۔ باقی میری موٹر سائیکل میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ میری موٹر سائیکل جتنی جلدی ہو سکتی ہے اس کو ڈھونڈ کے دے۔ مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہماری چیف منسٹر ہے، تو ویسے بھی میں نون لیگ کا شدائی ہوں عرصہ 22-23 سال سے، میرے پاس عہدہ بھی رہا NA کا، NA میں اور PP میں، تو لہٰذا میں مسالت کمیٹی کا ممبر بھی تھا ٹاؤن شپ اسی تھانے کا، بہت پرانی بات ہے، تو لہٰذا مجھے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری موٹر سائیکل ڈھونڈ کے دے مجھے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہو دے۔ میں روزانہ اپنے بلاگ میں یہ ڈالوں گا جب تک میری موٹر سائیکل نہیں ملے گی۔ مجھے IG صاحب سے، حکمران بالا سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری موٹر سائیکل ڈھونڈ کے دے، اور جتنے لوگ بھی اس طرح پریشان ہوتے ہیں جن کی موٹر سائیکلیں چوری ہوتی ہے یا گن پوائنٹ پہ چھینی جاتی ہیں یا موبائل سنیپنگ ہوتی ہے، یہ چیزیں ساری کنٹرول کریں۔ آج تو میں اسی پہ ولاگ کر رہا ہوں کہ موٹر سائیکل چوری ہو گئی، کیوں ہوئی ہے، ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اگر 10-15 منٹ وہاں پہ رش ایریا ہے، ایریا بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ سنسان ہو، بڑا رونق والا ایریا ہے، ہر وقت ٹریفک کوئی نہ کوئی چلتی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، پنجاب ہے، لاہور ہے، یہ چیزیں اٹ از پارٹ آف لائف، ایگری کرتا ہوں میں اس بات سے، لیکن میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری موٹر سائیکل ڈھونڈ کے دے، میری موٹر سائیکل ٹریس کر کے دے، اور ان لوگوں کو سزا دے جو اس طرح کے حرکات میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی۔ آج میں یہی ولاگ کروں گا۔ موٹر سائیکل کے لیے چوری ہوئی ہے، میری موٹر سائیکل میری موٹر سائیکل ہے، محنت کی کمائی کی موٹر سائیکل ہے، مجھے موٹر سائیکل لا کے دیں۔ IG صاحب آپ سے میری درخواست ہے، حکمران والا سے میری درخواست ہے، میری موٹر سائیکل مجھے ٹریس کر کے دیں، بڑی مہربانی آپ کی۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ ہمارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، رمضان المبارک سب کے لیے باعث رحمت والا ہو۔ چوتھا رمضان المبارک ہے آج، سب کے لیے مبارک ہو، جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک ہے، پہلا جمعہ ہے، یہ جمعہ ہمارے لیے باعث رحمت ہو، پاکستان کے لیے، پاکستانی میں رہنے والوں کے لیے، پنجاب کے لیے، لاہور کے لیے، علاقوں کے لیے باعث رحمت والا ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک عربی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔